بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث کلیات الخمسہ کے بارے میں چل رہی ہے۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ کلی کی دو قسمیں ذاتی اور عرضی، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ذاتی کی تین قسمیں نوع، جنس اور فصل۔ پھر فرمایا کہ عرضی کی دو قسمیں ہیں، خاصہ اور عرض عام۔ تو اس میں کل جو کچھ ہم نے پڑھا اس میں نوع اور جنس کی تعریف ہم نے پڑھ لی تھی۔ نوع کی تعریف میں انہوں نے بیان فرمایا کہ وہ تمام حقیقت جو مشترک ہوتی ہے ان جزیات کے درمیان جو جزیات فقط اور فقط عدد کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہیں ما ہوا کے جواب میں۔ اور نوع کی تعریف میں فرمایا کہ نوع وہ تمام جنس کے بارے میں فرمایا کہ جنس وہ تمام حقیقت ہے جو مشترک ہوتی ہے ان جزیات کے درمیان جو جزیات عدد اور حقیقت کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہیں ما ہوا کے جواب میں۔ آخر میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جب جزیات حقیقت کے اعتبار سے زیادہ ہوں گی تو لا محالہ یہ عدد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں گی، یعنی جب حقیقت مختلف ہے تو اس سے عدد بھی مختلف ہوگا۔ یہ بات ہم نے کل کسی حد تک پڑھی۔ تو آج انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں خدا کی توفیق سے فصل کے بارے میں کہ فصل کیا ہوتی ہے۔ فصل کی تعریف کرنے سے پہلے ایک بحث انہوں نے بہت لمبی کی ہے۔ اس بحث کو سمجھانے کے لیے مقدمے کے طور پر فرماتے ہیں کبھی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے انسان فرس اور کرد کے بارے میں ماہیا اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہو گیا کہ جب یہ لفظ ہم نے دیکھے ہیں انسان فرس اور کرد، انسان بھی کلی ہے، فرس بھی کلی ہے اور کرد بھی کلی ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ سوال ماہیہ کے ذریعے کیا گیا ہے مختلف کلیات کے بارے میں۔ تو اس کے جواب میں کوئی ایسا لفظ میں بولنا پڑے گا، ایسا جواب دینا پڑے گا جس میں یہ سب شامل ہوں۔ اور دوسرا سوال بعض کا سوال کرنے والا سوال کرتا ہے فقط انسان کے بارے میں کہ ما ہوا انسان کیا ہے۔ پہلے مختلف کلیوں کے بارے میں سوال تھا، اب فقط انسان کے بارے میں۔ تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ سوال فقط اور فقط ایک کلی کے بارے میں ہے۔ تو اب جب ہم اس میں غور کریں گے، توجہ کریں گے، تدبر کریں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں سوالوں کا جواب تو دینا ہے، لیکن دونوں سوالوں کا جواب کیسے دینا ہے؟ دونوں سوالوں کا جواب کیسے دینا ہے؟ اس سے یہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے جب ہم توجہ کرتے ہیں کہ پہلا سوال ان کلیات کے بارے میں ہے جو مختلفۃ الحقائق ہیں، یعنی حقیقت کے اعتبار سے مختلف ہیں، لہذا اس کا جواب بھی ایسی حقیقت کے ذریعے دینا پڑے گا جو ان تمام کلیات کے درمیان مشترک ہے۔ اور جو بھی جواب بنے گا، یعنی جواب میں ہم جو بھی کہیں گے وہ جنس ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ جنس۔ لہذا
پہلے سوال کے جواب میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ حیوان ہیں. جب انسان، فرس اور قرد کے بارے میں ہم سے سوال ہوا کہ ما ہیہ، اس کے جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ حیوان، یہ سب حیوان ہیں. اب یہ جواب جو واقع ہوا ہے یہ جواب ہے جنس. سمجھ آ گئی؟ تو اسی بات سے معلوم ہو گیا، یہ جو ہم نے جواب دیا ہے بالکل یہ بات پہلے کل بھی ہم نے پڑھی ہے، اور انہی الفاظ کو دوبارہ کچھ تبدیلی کے ساتھ بیان فرما رہے. یعنی یہ جو جواب ہم نے دیا اس سے معلوم ہو گیا کہ جنس وہ چیز ہے، جنس وہ چیز ہے جو اس سوال کا جواب واقع ہوتی ہے جو سوال کیا جاتا ہے ان کلیات کے بارے میں جو کلیات حقیقت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے. آگے سمجھ ٹھیک. تو کہتے ہیں دوسرا سوال جو ہے وہ فقط اور فقط ایک کلی کے بارے میں. وہ کیا تھا؟ جب انسان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ما ہوا، انسان کیا ہے، تو اس میں ایک ہی کلی ہے نا، انسان. تو اس سوال کے صحیح جواب کا حق یہ ہے کہ اس کے سوال کے جواب میں کیا کہا جائے؟ حیوان ناطق. اس کو کیا کہا جائے؟ حیوان ناطق. بس جب یہ جواب دیں گے تو یہ جواب، اس جواب کی ذمہ داری یہ ہے، ذمہ داری یہ اٹھائے گا کہ جس کلی کی ماہیت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اس کی وضاحت کرے، تفصیل کرے. ایک ذمہ داری یہ ہے. اس جواب کی ذمہ داری کیا ہے؟ جس کلی کی ماہیت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اس کی کیا کرے؟ تفصیل بیان کرے. اور دوسری اس کی ذمہ داری یہ ہے تعلیل، یعنی اس کلی کو منحل کر دے اس تمام حقیقت کی طرف جو اس میں اور اس کے غیر میں کیا ہے؟ مشترک ہے. اور کس کی طرف؟ اور اس کلی کی خصوصیات کی طرف اس کو تقسیم کر دے. یہ جو ہے اس کا ذمہ داری ہے. اس جواب ایسا ہونا چاہیے جو یہ کام کرے. اب یہ جواب، اس سوال کے جواب میں جو جواب آئے گا اس جواب کو ہم کہیں گے حیوان حد تام. حد تام. حد تام کی بات تیسرے باب میں جب ہم معرف کی بات پڑھیں گے تو اس وقت یہ آئے گا کہ حد تام کیا ہوتی ہے، حد ناقص کیا ہوتی ہے، رسم تام کیا ہوتی ہے اور رسم ناقص کیا ہوتی ہے. تعریف کے باب میں کہ تعریف کیسے کرنی چاہیے تو انہوں نے یہ فرمایا، آگے فرمائیں گے کہ سب سے بہترین تعریف کیا ہے؟ جو حد تام ہو. یعنی حد تام ایسی تعریف جو جن سے قریب اور فصل قریب پر مشتمل ہو اس کو حد تام کہتے ہیں. یہ چلتے 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 آخر میں جا کر پھر فصل کی تعریف کرتے ہیں کہ فصل ماہیت کا وہ جز ہے جس کے ساتھ، جو اس کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور یہ واقع ہوتا ہے ایو شئن هو فی ذاتہ کے جواب میں. آئیں ترجمہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد یسأل السائل عن الانسان والفرس والقرد. کبھی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے انسان، فرس اور قرد کے بارے میں، ما ہیہ کیا ہیں. فقد یسأل السائل عن الانسان فقط، اور کبھی کبھی فقط انسان کے بارے میں سوال کرتا ہے ما ہوا کہ یہ کیا ہے. لاحظ، آپ ملاحظہ فرمائیں، توجہ کریں، تدبر کریں. ان الکلیات ہی المسئول عنها هذه المرہ، یہ وہ کلیات جن کے بارے میں اس مرتبہ سوال کیا گیا ہے. فماذا تری ينبغي، آپ کی نظر میں کیا ہے؟ فماذا تری، کیا دیکھتے ہیں؟ ينبغي کہ سزاوار ان یکون الجواب عن کل من السوالین،
دونوں سوالوں میں سے ہر ایک کے جواب کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جواب ہونا چاہیے؟ ینبغی سزاوار ہے ان یکون الجواب، کون سا جواب سزاوار ہے؟ ان کل من السوال ہے، ہر سوال کے بارے میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے دونوں سوالوں میں سے ہر ایک سوال کا جواب کیسے سمجھ آ گئے؟ نقول، ہم کہتے ہیں اما الاول فهو سوال عن کلیات مختلفۃ الحقائق، بس پہلا سوال جو ہے وہ ان کلیات کے بارے میں ہے جو حقیقت کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ فیجاب عنہ، بس اس سوال کا جواب دیا جائے گا بتمام الحقیقت، اس تمام حقیقت کے ذریعے، المشترکت بینہا، جو حقیقت ان کلیات کے درمیان مشترک ہے، وہو الجنس، اور وہ ہوگی جنس۔ فتقول فی المثال ہے، پس مثال میں آپ کہیں گے حیوان، ومنہ یعرف ان الجنس یقع ایضا جوابا عن السؤال بما هو عن الکلیات المختلفۃ بالحقائق التي تكون انواعا له، اس سے معلوم ہو گیا کہ جنس واقع ہوتی ہے اس سوال کے جواب میں جو سوال ما ہوا کے ذریعے کیا گیا ہے ان کلیات کے بارے میں، المختلفۃ بالحقائق، جو حقیقت کی بات سے مختلف ہیں۔ کون سی حقائق؟ التي تكون انواعا له، وہ حقائق جو اس کلی کی انواع ہیں، اس جنس کی انواع ہیں۔ کما یقع، جیسا کہ یہ جنس جواب واقع ہوتی ہے اس سوال کے جواب میں جو سوال کیا جاتا ہے ان جزیات کے بارے میں جو حقائق کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ بیٹا سمجھے، ادھر دیکھیں، یہ کہتے ہیں پیچھے کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب مختلف جزیات کے بارے میں سوال کیا جائے، وہ جزیات جو حقیقت کے اعتبار سے مختلف ہیں، اس کے جواب میں کیا واقع ہوتی ہے؟ جنس۔ تو آج یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح جنس مختلف جزیات کے سوال کے جواب میں واقع ہوتی ہے، اسی طرح ان کلیات کے جواب میں بھی واقع ہوتی ہے جو کلیات حقیقت کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ وَأَمَّا الثَّانِي، بس دوسرا سوال، فَهُوَ سُؤَالٌ بِمَا هُوَ عَنْ كُلٍّ وَاحِدٍ، یہ ما ہوا کے ذریعے سوال کیا گیا ہے فقط ایک کلی کے بارے میں۔ وحق الجواب الصحیح الکامل، جواب صحیح کامل کے حق یہ ہے کہ ہم کہیں مثال میں حیوانوں نہ تھے، اس کے جواب میں ہم کیا کہیں؟ حیوان نہ تھے۔ فَيَتَقَفَّلُ الْجَوَابُ بِتَفْصِيلِ مَاہِیَّةِ الْكُلِّ الْمَوْصُولُ عَنْهُ، پس جواب ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے اس کلی کی ماہیت کی تفصیل کی جس کے بارے میں سوال کیا گیا، جس کلی کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اس کی ماہیت کی تفصیل کی ذمہ داری وَتَعْلِيلُهَا، اور اس ماہیت کو منحل کرنا الی تمام الحقیقت التی یشارکہ فیہا غیرہ، ایسی تمام حقیقت کی طرف جس حقیقت میں یہ انسان اور اس کا غیر ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، وَإِلَى الْخَصُوصِيَّةِ، اور ایک ایسی خصوصیت کی طرف منحل کرنا التی بہا، جس خصوصیت کے ذریعے یہ انسان یمتاز عن مشارکاتہ، اپنے شریکوں سے جدا ہوتا ہے، تلک الحقیقت، اس حقیقت میں۔ یسمى مجموع الجواب، اور اس پورے جواب کو کہتے ہیں الحد تام، حد تام کہتے ہیں۔ کما سیاتی فی محلہ، جیسا کہ ان قریب حد تام کی بات آئے گی اس کے اپنے مقام پر۔ وتمام الحقیقت المشترکۃ التی ہی الجزء الاول من الجواب،
اور وہ تمام حقیقت جو مشترک ہے، جو کہ جواب کا پہلا جز ہے، الجنس، یہ ہوگی جنس، فقط تقدمہ، اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، والخصوصیت الممیزۃ التی ہے الجزء الثانی، اور وہ خصوصیت جو اس کو باقی سے جدا کر رہی ہے، جو کہ جواب کا جزء ثانی ہے الفصل، یہ ہے فصل، وہو ثالث الکلیات، اور یہ کلیات خمسہ میں سے تیسری کلیہ ہے۔ وَمِنْ هَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ الْفَصْلَ جُزْءٌ مِّن مَفْہُومِ الْمَاہِیَّۃِ، اس اوپر والے مطلب سے یہ واضح ہو گیا کہ فصل مفہوم ماہیت کا جز ہوتا ہے، فصل مفہوم ماہیت کا جز، وَلَكِنَّهُ الْجُزْءُ الْمُخْتَصُّ بِهَا، لیکن ایسا جز جو اس ماہیت کے ساتھ خاص ہوتا ہے، الَّذِي يُمَيِّزُهَا، جو اس کو جدا کر دیتا ہے، الْجَمِيعِ مَا عَدَاهُ، اس کے باقی سے، کما ان الجنس الجزء المشترک، جیسا کہ جنس اس حقیقت کا وہ جزء مشترک ہے، الذي ايضا يكون جزءا للماہیت الاخرى، جو کہ دوسری ماہیات کا جز بھی ہوتا ہے۔ وَيَبْقَى شَيْءٌ، يَبْقِي شَيْءٌ يَنبَغِي ذِكْرُهُ، ہاں ایک اور چیز باقی بچ گئی ہے جس کو ذکر کرنا ضروری ہے، جس کو ذکر کرنا، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّ كَيْفَ نَسْأَلُ، ہم کیسے سوال کریں، ہم لِيَقَعَ الْفَصْلُ وَحْدَهُ جَوَابًا، تاکہ جواب میں فقط فصل واقع ہو۔ سوال سمجھ آ گئی؟ ہم کیسے سوال کریں تاکہ اس سوال کے جواب میں فقط اور فقط فصل واقع ہو، وَبِعِبَارَةٍ أَوْضَحٍ، واضح عبارت کے ساتھ، ان الفصل وحدہ یقع فی جواب عن ای سوال، کہ فقط فصل کس سوال کے جواب میں واقع ہوتی ہے، فقط فصل کس سوال کے جواب، نقول، ہم کہتے ہیں، یقع الفصل جوابا اما اذا سألنا عن خصوصیت الماہیت التي بها تمتاز عن اغیارها، فقط فصل بطور جواب واقع ہوتی ہے اس سوال کے جواب میں جب ہم سوال کریں ماہیت کی خصوصیت کے بارے میں، جس خصوصیت کے ذریعے یہ ماہیت دوسروں سے جدا ہوتی ہے، بعد ان نعرف تمام الحقیقت المشترکۃ بینھا و بین اغیارھا، اس حقیقت مشترکہ کو پہچاننے کے بعد جو اس میت اور دوسری میت کے درمیان مشترک ہے، فاذا رأینا، پر جب ہم دیکھتے ہیں، شبہا من بعید، بعید سے کوئی چیز سایہ وغیرہ، وعرفنا انہ حیوان وجہلنا خصوصیتہ، اور ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ کوئی حیوان ہے لیکن اس کی خصوصیت سے ہم جہل ہوتے ہیں، یہ تو پتہ چل گیا کہ دور سے جو چیز ہم نے دیکھی ہے یہ حیوان ہے، لیکن اس کی خصوصیات کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ کون کون سی خصوصیت اس میں پائی جاتی ہے۔ فَبِطَبِیَّتِنَا نَسْأَلُ، پس ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، فَنَقُول، پس دور سے چیز کو دیکھ کر اپنے آپ سے ہم سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ایو حیوان ہوا فی ذاتی، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے کون سا حیوان ہے، وَلَوْ عَرَفْنَا أَنَّهُ جِسْمٌ فقط، اور اگر ہم یہ پہچان لیں کہ یہ فقط جسم ہے، یہ نہیں پتہ کہ حیوان کیا ہے، فقط پہچان لیتے ہیں، اگر ہم پہچان لیں کہ یہ جسم ہے، لَقُلْنَا، تو ہم کہیں گے ایو جسم ہوا فی ذاتی، کہ یہ کون سا جسم، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ بدل فی ذاتی، اگر آپ چاہیں تو اس لفظ کو بدل کر اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، فی جوہرہ او حقیقتہ، یہ کون سا جسم ہے، فی
ہو فی ذات ہی کی جگہ پر فی جوہر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرف جو نہیں، فإن المعنى واحد، ان دونوں کو معنی ایک ہے۔ والجواب عن الاول ناطق، پہلا سوال جب ہم نے اپنے آپ سے کیا ہے کہ یہ کون سا حیوان ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، تو اس کے جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ ناطق، یہ حیوان ناطق ہے فقط، وہ فصل الانسان، اور یہ ناطق جو ہے یہ فصل ہے کس طرح کی، اور سہل، اور یا کہیں گے کہ ہم کیا ہے، یہ سہل ہے، اور یہ سہل فصل ہے کس کی؟ فرض کی۔ وَأَنِسَّانی، اور دوسرے کے طور پر جب ہم نے کہا تھا کہ یہ جسم ہے، اس کے جواب میں ہم نے کیا کہیں گے؟ حساس ہوں گے، حساس ہے، مثلا یہ حساس جو ہے یہ فصل ہو جائے گا کس کی؟ حیوان کی۔ اذن یسیع ان نقول، اب صحیح ہے کہ ہم کہیں ان الفصل یقع فی جواب ای شیء، اب واضح ہو گیا کہ ہم یہ کہیں کہ فصل وہ ہے جو ایو شیء کے جواب میں واقع ہوتی ہے، وشیء کنایۃ عن الجنس الذی عرف قبل السؤال عن الفصل، اور شیء یہ کنایہ ہے اس جنس سے جس جنس کے بارے میں، جس جنس کی تعریف کی جا چکی ہے فصل کا سوال کرنے سے پہلے، فصل کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے جس کو ہم پہچان چکے ہیں اس سے کنایہ ہے شیء، وعلیہ یصیح طریق الفصل بما یاتی، اور اس بنا پر فصل کی تعریف کرنا صحیح ہے ان لفظوں کے ساتھ، الفصل ہو جزء الماہیت، فصل ماہیت کا وہ جز ہے، المختص بہا جو اس ماہیت کے ساتھ خاص ہوتا ہے، الواقع فی جواب ای شیء هو فی ذاتہ، جو واقع ہوتا ہے ایو شیء هو فی ذاتہ کے جواب میں۔ صلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین